اس قوم نے جس شخص کو جو کام بھی سونپا اس شخص نے اس کام کی ماں کے رکھ دی. چائنا نے تھوڑے دن پہلے ڈیمانڈ کر دی ہے کہ جی یہاں پہ جتنے زیادہ انسیڈنٹس ہو رہے ہیں تو ہم اپنے لوگوں کی سیکیورٹی کے لیے ایک اپنی فورس بھیجنا چاہتے ہیں. کوئی ایک حکومت بیچ میں دو میں سے ایسی ہوتی ہے جو کہ بڑی ایک دم سے امپورٹنٹ ہو جاتی ہے کہ اس نے چیف لگانا ہوتا ہے. پٹواریز جو ہے نا وہی والا آرگومنٹ دیں گے کہ اگر 2017 میں بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پر میاں صاحب کو نہ نکالا ہوتا تو آج یہ نہ ہوتا. اس ملک کو پرائم منسٹر نہیں، اس ملک کو کوئی ڈی جے چلا سکتا ہے. السلام علیکم، مثبت شو میں بہت بہت خوش آمدید. میں ہوں اسد نظامی، میرے ساتھ ہیں علی افتاب. شو کو پلیز لائک اور شیئر کریں. چینل سبسکرائب. سر کیسے ہیں؟ سر آل ویل. آپ کو پتا ہے کہ پاکستان سے صرف اچھی خبریں آ رہی ہیں. سر نہیں، اچھا مجھ سے پوچھا میں تپا ہوں سر. سر بتائیں. وہ مثبت شو کی سر کیا ویسے یہ قسمت ہے کہ اس سے تقدیر نصیب چینج ہو جاتے ہیں. سر اس دن میں نے رینٹ کی اپنی سر گاڑی کے اوپر. تمام پیار کرنے والوں نے بڑا اس کو کہا یہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. انہیں کی کسی ایک کی دعا لگی سے میری گاڑی کی ڈیل ہو گئی. واہ، تو سر آپ کو مبارک ہو. تھینک یو. سر لیکن ایک بہت عجیب سی چیز پتہ چلی. اسلام آباد رجسٹرڈ گاڑی ہے. تو جو بھائی لے رہے تھے گاڑی یا لے رہے ہیں رادر، انہوں نے کہا آپ کی فائل سسپینڈڈ ہے. واہ. تو میں سمجھنے کی کوشش کی کہ ٹوکن شوکن تو جتنے مرضی اکٹھے کر لو، پے تو اینڈ میں ہی ہوتے ہیں اور بندہ پھر جو ہے وہ اپنی گاڑی جو ہے اس کے حساب سے سیل کر لیتا ہے. مسئلہ یہ ہوا سر کہ فائل سسپینڈ اس کی وجہ سے نہیں تھی. وہ سارا پتہ کیا تو غالباً 2018 سے 2021 تک گاڑیاں جو امپورٹ یا 2021 کے اندر 2021 کے کچھ ٹینیور میں جو گاڑیاں امپورٹڈ گاڑیاں تھیں، مطلب کوئی بھی گاڑی ہو سکتی ہے، مطلب آپ نے جاپان سے کوئی یوز منگوا لی ہے جو بھی ہے، وہ ٹیکس جو آپ نے تب پے کیا، آپ نے رجسٹر کروا لی گاڑی، پلیٹیں آپ کو مل گئی، کارڈ مل گیا، اسمارٹ کارڈ، گاڑی رجسٹر ہو گئی. وہ ایک دن ایف بی آر کا آڈٹ کھولا ایکسائز پہ اور انہوں نے کہا جی کہ یہ سارے جو آپ نے چلان لیے نا یہ کم لے لیے آپ نے. واہ. تو ان کو آپ نے اتنے لینے تھے پرسنٹیج آف انوائس آپ نے اتنے لیے ہیں، تو اب یہ فائل ساری سسپینڈ کر دیں. اور یہ کسی کو نہیں بتایا انہوں نے. اور ایف بی آر نے اپنے تک نہیں رکھا، اس نے آگے پاس آن کی کہ آپ سسپینڈ کر دیں. تو جب کوئی بھی بندہ، یہ بہت لوگوں نے فیس کیا ہوگا، جب کوئی بھی بندہ وہ گاڑی اب بیچنے کی ٹرانسفر کی باری آئی ہے تو ان کو پتہ چلے کہ تب جب آپ نے رجسٹر کرائی تھی نا گاڑی تو آپ کم دے دیے تھے، اب اتنے اور پیسے ہمیں دے دیں تو آپ کی فائل انسسپینڈ ہو جائے گی اور پھر آپ اس کا ٹرانسفر کر سکتے ہیں. سر بہت اعلیٰ. یہ سمجھ نہیں آئی مجھے اس ساری چیز کی. لیکن سر جس ملک میں ایک دن آپ کو لاکھوں روپے کا بجلی کا بل آ جائے کہ جی یہ ہم نے غلط لگا دیا تھا پرائس آپ کو، یا کوئی سیلری کلاس بندہ ہو جس کا ٹیکس بریکٹ جو ہے وہ ایک دم سے چینج ہوئی ہے بجٹ میں اور کمپنی نے نہیں کی، اگلے سال ان کو کہہ رہی جی ان کو کمپنی کہتی ہے آپ کو سیلری نہیں اب ملے گی جب تک آپ پچھلا ٹیکس نہیں دیں گے. تو سر یہ وہی والی ہے. تو یہ ہے سر ریٹروسپیکٹو ٹیکسنگ. اور بہت اعلیٰ، بڑا مزہ آیا مجھے اس چیز کا. مطلب جتنے کی گاڑی بیچی اس میں سے کچھ پیسے تو ادھر چلے گئے، مطلب obviously چھوٹی اماؤنٹ، بٹ چپتی تو ہے نا سر جب آپ کی نیٹ جو آپ کو آنی ہے اماؤنٹ آپ کی جیب میں وہ کم ہو گئی بیٹھے بیٹھے. سر کاروباری آدمی جو ہے نا وہ تو جب پروفٹ میں سے مطلب جب پروفٹ اس کا کام ہوتا ہے نا تو وہ اس کو بھی لاس کنسیڈر سمجھتے ہیں. تو یہ تو، اور ہم آپ کو بتائیں کہ آپ کاروباری بننے کی کوشش کر رہے ہیں، منافع میں گھاٹا. ہاں، تو بنیادی بات یہ ہے کہ یہ ریاست کچھ بھی کر سکتی ہے. یہ مطلب آپ نے اس میں نا بس گھبرائے بھی، آپ حیران نہیں ہونا. ہاں ہم گھبراہٹ ٹھیک ہے، اور ظاہر ہے جب پی ٹی آئی کا دور آئے گا وہ بھی نہیں کریں گے، ہم گھبرائیں گے بھی نہیں. تو سر ایک تو یہ بات ہوگی. دوسرا کیونکہ ہم سر ویہیکولر باتیں کر رہے ہیں تو ایک اور بھی آپ کو میں پیش کرتا ہوں پلیز. سر. لاہور کی مال روڈ اور مین بلوارڈ پہ بھی غالباً بائک لینز بنانے کا فیصلہ کیا جس پہ کوئی بائک والا جو ہے وہ اگر چلا جائے تو وہ ٹھیک ہے، گاڑی والے بھی چلے جاتے ہوتے ہیں کیونکہ یہاں پہ آپ نے ایک طرح سے تمیز تو کسی کو نہیں سکھائی گاڑی کیسے چلانی ہے. تو سر مسئلہ یہ نہیں ہے کہ وہ لین کی یوزیج کا، جن کونز سے انہوں نے وہ جگہ ڈی مارک کی ہے نا وہ تھوڑی سی ہوا زیادہ تیز ہوتی ہے تو وہ کون سڑک کے بیچ میں آ جاتی ہے. اب وہ نارملی تو کوئی اتنے مسئلے والی بات نہیں ہے، کوئی جا کے اٹھا دے، لیکن مال روڈ مین بلوارڈ ہیوی ٹریفک ایریاز ہیں، گاڑیاں بند ہی نہیں ہوتی. تو 2-3 دفعہ یہ ایسے ہوا سر ہمارے جاننے والوں کے ساتھ کہ وہ کون کے آئی گاڑی کے نیچے، اس نے گاڑی کو بھی ڈیمیج کیا نیچے سے. پھر جب وہ کون فائنلی نکلتی ہے نا اگلی گاڑی سے پیچھے کی طرف یوں کر کے آتی ہے تو پچھلے والے کو بھی ڈیمیج. اور سر آپ سوچیں ایک کون اڑتی ہوئی آ رہی ہے بیچ سڑک، آپ مطلب 70-80 کی سپیڈ میں، تو آپ تو کچھ نہیں کر سکتے، یو آر گون. تو میں کہنا چاہوں گا پنجاب ٹریفک والوں کو اور پنجاب گورنمنٹ کو کہ اگر آپ نے باقاعدہ لین بنانی ہے اور آپ کو اس چیز میں کانفیڈنس نہیں ہے کہ جب تک ان کو نا بند نہیں کرو گے نا، ایک بالکل محدود نہیں کر دو گے اس عوام کو، تب تک وہ رولز نہیں فالو کریں گے. تو کسی بہتر چیز سے کر لیں جو ذرا لیس ڈینجرس ہو، یا کونز جو ہیں ان کے اندر کیل مار لیں.
بہت کچھ ہو سکتا ہے، لیکن شاید انہوں نے سر یہ ون نائٹ کسی کو بیٹی آئی ہے اور اسے صبح آ کر کونے لگا دو، تو یہ غلط ہے. سر اس میں یہ بھی کیا جا سکتا ہے کہ آپ یہ والی کونز ہٹا دیں اور 2 پولیس والے کھڑے کر دیں فریزر کے ساتھ، واہ اور جو ایکچولی بائک لین میں ہے اس کو وہ کون آئس کریم تحفے میں پیش کر دیں. واہ سر، ٹھنڈی ٹھنڈی. واہ. اور دوسری چیز سر سردیوں میں کعوہ. آپ نے جو ہے اب اس کی کیونکہ نشاندہی کر دی ہے، میں تو گیا نہیں بڑے عرصے سے مال روڈ پہ، میں اوائڈ ہی کرتا ہوں مال کو. تو اب جو ہے نا سر، آپ کو پتا ہے کہ کچھ ہماری یوتھ ایسی ہے جن کو کون کلیکشن کا شوق ہے. تو اب ہاں میں نے 1-2 جگہ ایسی میں حادثاتی طور پہ پہنچ گیا تھا کہ وہ کسی کی چھت پہ گیا ہوں تو کونے ہی کونے پڑی ہوئی ہیں. تو میں نے کہا جی یہ کیا چھوٹے کزن شوق ہے کون کٹھے کرنا ہے سر. یہ کیونکہ سر یہ آپ تھیفٹ کر رہے ہیں فرام دا اسٹیٹ تو یہ اس کا پرچہ بھی بڑا مزدار قسم کا ہوگا. اس کا پرچہ بڑا مزدار قسم کا ہوگا، لیکن دوسری طرف میرے خیال میں اگلے نے نا کوئی وی فار وینڈیٹا ٹائپ اس کی کوئی ریزن ڈھونڈی ہوگی کہ ہم انتقام لے رہے ہیں ریاست. سر ہمارے بھی کچھ ہمسائے ہیں جو وہ کونز انہوں نے خرید کر رکھی ہوئی تھی، لیکن وہ ان میں سے ایک ذرا نا بہت ہی وہ تھے، کیا کہنا چاہیے، ایکسائٹیبل کیریکٹر تھے. تو وہ کون کو الٹا کر کے اس کے اندر چیخیں مارتے تھے تاکہ آواز نہ ان کی زیادہ بلند ہو. تو میں نے تو صرف اس حد تک کون کا یوز ہے کہ کوئی اکٹھا کر رہا ہے تو مجھے بڑا اچھا لگا. واٹ اے ہابی. سر یہ بالکل تھا. یہ ویسے آپ نے جو بتا دیا، ہمارے یہاں پہ بڑے یہ اس طرح کے قصے رہے ہیں کہ روشن آرا بیگم، جن میں میرے خیال میں ایک سب سے بڑا نام جو شامل ہے کہ وہ مطلب ملکہ موسیقی تھی، وہ ان سے بڑا کوئی تھا ہی نہیں مطلب سنگنگ میں. تو وہ ظاہر ہے ان کا بیاہ ہو گیا کسی کے ساتھ، تو انہوں نے کہا جی بند کرو کنجر خانہ ٹائپ سین، ہاں گانا گونا بند کرا دیا. تو وہ بیچاری پھر گھڑے کے اندر منہ دے کے ریاض کرتی تھی کہ مطلب ظاہر ہے اب ساری زندگی یہ کام کی ہے، چھوڑ کیسے سکتے ہیں. ہاں. تو وہ بس اپنا جو ہے نا مطلب وہ جو نکالنا ہوتا تھا سارا کچھ وہ گھڑے کے اندر منہ دے. تو سر کون اب ماڈرن، وہ گھڑا پرانا ہو گیا، اب ماڈرن کون ہے؟ ہاں تو آپ اپنا وینٹ آؤٹ کریں، آپ اپنے آرٹ کو جو ہے وہ پالش کریں. ہاں صاف کر لیجیے گا. اچھا سر آگے چلتے ہیں پلیز. سر چائنا کے بارے میں تھوڑی بات کرنی پڑے گی. 2 مختلف خبریں. ایک تو ایک ویڈیو بڑی وائرل ہوئی ہے کہ وہ کچھ پاکستانی بوائز ایک سٹور کے اندر جاتے ہیں، چائنیز QR کوڈ سے انٹر کرتے ہیں، سامان لیتے ہیں، اس کا QR کوڈ سے پے کرتے ہیں اور باہر آ جاتے ہیں. اور اس سے دنیا بڑی متاثر ہو رہی ہے، پاکستانی قوم خاص طور پہ، کہ یار دیکھیں چائنا کتنا آگے چلا گیا کہ وہ اب مطلب پیپر لیس کیش لیس بھی ہیں، اب وہ ہیومن ریسورس لیس ہو گئے ہیں کہ مطلب کوئی بندہ نہیں تھا اس کے اندر. تو یہ ہے تو سر بڑی زبردست چیز. آگے جاتے ہوئے دنیا جو ہے وہ اسی طور طریقے پہ چلنے والی ہے. یہاں البتہ یہ نہیں ہو سکتا، مطلب ہو تو سر کچھ بھی سکتے. یہاں مسئلہ تھیفٹ کا بڑا سر ہوگا کہ اندر گھسے اور چیزیں توڑ تاڑ کے باہر نکلے، تو بندے کو تو ضرورت ہے. سر بات پھر وہ یہ ہے کہ کیمرے بھی لگے ہوں گے اور وہ پکڑ بھی لیں گے پھر ایونچولی کہ کون تھا جس نے یہ توڑ پھوڑ کی ہے. میرے تو خیال یہ ہے کہ ادھر بھی نا آگے کام بغیر بندے کے ہی ہوگا، کیونکہ سر جس کام میں آپ بندہ ڈال دیتے ہو نا، ادھر والے کام، جس شخص کو جو کام بھی سونپا اس شخص نے اس کام کی ماں ایک بڑی مشہور غزل ہے سر دیکھیں نا. لیکن یہ بھی کر سکتے ہیں، اس قوم نے جس شخص کو جو کام بھی سونپا اس شخص نے اس کام کی ماں کے رکھ دی. واہ. سر دیکھیں اب آپ یہ کر سکتے ہیں کہ اندر بندہ نہ ہو، باہر گارڈ ہو. گارڈ ہونا ہے، لیکن یہ ویسے ہی فیب ہے کہ ہر جگہ کے باہر گارڈ بیٹھو. سر گارڈ بھی گارڈ کا بس ٹیرم ہی ہوتا ہے، گارڈ کو یہ تو اجازت ہوتی نہیں کہ وہ گولی چلا دے. سر لیکن اس سے مطلب ایک کانٹریڈکٹری اس کے آتے ہیں. جی جی بالکل. دوسری خبر جو میں چائنا پہ کر رہا ہوں، یہ تو بڑی اچھی بات ہے، یہ پاکستان میں اگر ہو پائے تو بہت اچھا ہے کہ سر چائنا جو ہے انہوں نے سر 20 نئے ٹریڈ آفسز بنائے ہیں چائنا کے اندر سر، تو ایکسپورٹ بوسٹ کرنے کے لیے. ابھی مزید بوسٹنگ ہو رہی ہے پاکستان نے چائنا، سوری پاکستان نے چائنا میں. تو سر مور نان ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر کی ٹو ایکسپورٹ از ریوائول آف انڈسٹریل سیکٹر ٹو پروڈیوس مور بیٹر اینڈ چیپر، ناٹ کریٹنگ مور بیوروکریٹک پوزیشنز. مطلب بجائے اس کے کہ یہاں پہ کوئی بہتر ماحول پیدا کرتے کہ چیزیں بہتر ہو جاتی، کوئی انرجی کم لگتی تو پرائس نیچے آ جاتی، انہوں نے بابو نے مزید دفتر چائنا میں کھول دیے ہیں، وہاں پہ اب ہوٹلوں میں رہیں گے، پارٹی کریں گے. واہ. سر دیکھیں یہ ایک مسئلہ اس لحاظ سے ہے کہ آپ کی جو بیوروکریسی ہے بیسکلی سر میں تو سمجھتا ہوں ہم کہتے ہیں اوور ورکڈ ہے، اب تھوڑے سے انڈر ورکڈ ہے. تو اب ان سے یوٹیلیٹی بھی نکالنی ہے آپ نے خاصی قسم کی. تو یہ اس قسم کی کریٹو انجینیوٹی کے ساتھ جو پلانز بنائے جا رہے ہیں
میں خوش ہوں سر ان سے. یہی ٹھیک ہے پالیسی سر. دیکھیں آتے چینج ہوتے ہوتے نا بڑے سال لگ جاتے ہیں. تو جب اس چیز کا فیصلہ کیا جائے گا کہ ہم اس طرح نہیں کریں گے تو تب کی تب دیکھیں گے. فی الحال سر جو ماحول چل رہا ہے اس کے اندر رہنے کی سر عادت ڈالیں اپنے آپ. بس وہ پرابلم یہ ہے کہ ابھی تک نا ہمارے ظاہر ہے جو بھی بندہ ترقی کر کے کچھ بھی بنتا ہے، مطلب آج اس وقت چاہے کوئی سیاستدان ہو، چاہے کوئی بابو ہو، چاہے کوئی کسی بھی جگہ پہ آگے پہنچ چکا ہے تو اس کی کافی عمر ہوگی نا. تو اب وہ ہے پرانی طرز کا آدمی. مطلب یہ تو ایک مسئلہ ہے نا کہ جی انڈر ورکڈ ہے یا کرپشن خدا نہ خواستہ اگر کبھی کوئی کرتا ہو یا کوئی مس یوز کرتا ہو اپنی چیز کو، وہ ایک علیحدہ ایشو ہے. یہ شاید پوری نیک نیتی سے یہ کر رہے ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا نا وہ ذہن میں ایرتوگرولی چل رہا ہے کہ جا کے نا یار دیکھو گل ہوندی ہے جدو فیس ٹو فیس بندہ بہ کے کر دینا پھر گل ہوتی ہے. تو وہ جو ایک ہے نا کہ ہم جائیں گے بات کریں گے اس سے پھر بات ہوگی. مطلب یہ جو یہ سارے تیمو تو علی ایکسپریس تو فلانا ٹمکانا، اس میں کوئی کسی سے بات نہیں کر رہا اور ایکسپورٹیں ہو رہی ہیں. سر دیکھیں سر ویسے تو اسینشلی سر میرا اپنا خیال ہے کہ سر انلیس بہت ضروری ہو نا، کسی سے بات کرنے سے زیادہ وقت ضیاع کوئی ہے ہی نہیں. بٹ جسٹ فار دا سیک آف کانورسیشن. یہ بابو کا بالکل ٹھیک ہے نا، یہ صرف بیوروکریٹس کی طرح اولڈ اسکول جتنے بھی لوگ ہیں یار کہ اچھا یہ کام یار اس کو مل لانا. آپ اگر کہیں گے نا ایک دفعہ بھی کہ جی میں فون پہ کر لیتا ہوں بات نہیں کرنی، نہیں. جب تک تو دفتر نہیں جائے گا نا بہ کے تو چائے بھی پی کے آئی تو پھر گل ہوئے گی تو پھر مزہ آئے گا، ورنہ اس کے علاوہ آپ سیریس آدمی نہیں ہو ان کے لیے. تو یہ ایک سر بڑا مسئلہ ہے. اسی سے اسموک بھی اس سے ریلیٹڈ ہے نا کہ جی اگر آپ نے کہیں جانا ہے تو آپ نے گاڑی میں بیٹھ کے جانا ہے. اگر آپ زوم پہ کر رہے ہیں تو کوئی اسموک تو نہیں کریٹ ہو رہی، اور آدھی سے زیادہ چیزیں سر زوم پہ ہو سکتی ہیں. تو یہ میں وہی کہہ رہا ہوں سر جب سیکھ لیں گے ہم یہ ساری چیزیں تو ہم بھی پھر ان کو اپنا لیں گے اور تب زندگی ٹھیک ہو جائے گی. سر ابھی تو بڑا مسئلہ ہے نا کہ سر کہ آپ اگر کسی بابو کو کہیں کہ یار اب زوم کانفرنسز ہوا کریں گی اور آپ نے ٹریول ٹی اے نہیں ملے گا، تو سر ان کو تقریباً 1 سے 1.25 سال تو لگے گا مائک انمیوٹ کرنے میں. پھر ویڈیو کا سر جو رولے ہوئیں گے، پھر سر زوم کے اور بھی بڑے مسئلے مسائل ہوتے ہیں. اور سر پھر اینڈ آف دا ڈے سر زوم تو آپ کو 40 منٹ دیتا ہے صرف، انلیس یو پے فار اٹ. میرا نہیں خیال پے کرے گا ان میں سے کو بندہ. یہ سر مسئلے وہ ریز کرتے ہوں گے اور وہ کہتے ہوں گے اچھا وقت ہی چلا جا. بس سر ایسی سر. تیسری خبر سر چائنا سے ہی انفارچونیٹ واقعہ آئی تھنک کراچی میں پیش آئے کہ کچھ چائنیز جو یہاں پہ تھے آئے ہوئے تھے کام شام کے سلسلے میں ہی آتے ہیں، کسی ان کی لڑائی ہوئی کسی گارڈ سے، کسی کو وی آئی پی بندہ تھا شاید اس کے گارڈ سے، آئی ڈونٹ نو ایگزیکٹلی کیا تھا. تو انہوں نے اس گارڈ کو گولی مار دی سر. 3 تھے جان کھو بیٹھے اپنی. 2 سر یہ بہت انفارچونیٹ معاملہ ہے. اور بنیادی بات یہ ہے کہ اب وہ گارڈ کے ساتھ پتہ نہیں کس بات پہ، جس بات پہ بھی ان کی ہوئی انپن، تو وہ گارڈ کا ایک پرسنل مسئلہ تھا جس یا بن گیا یا وٹ ایور جو اس نے گولی مار دی. ورنہ یہ میں نے بہت لوگوں سے پوچھا ہے، بہت جگہوں پہ وارداتیں ہوئی ہیں، گارڈ نے کبھی گولی نہیں چلائی. اور گارڈ نے کہا جی کہ مجھے تو پیچھے سے جنہوں نے بھیجا تھا انہوں نے کہا تھا کہ مطلب آپ نے موقع پہ موجود رہنا ہے، آپ نے بھاگنا بھوگنا نہیں ہے، لیکن آپ نے گولی نہیں چلانی. شاید سر پسٹل میں شاید ایمو نہ ہی ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے. تو یہ جو گارڈ ہے نا یہ بس یہ اصل میں نا جو پولیس جب آتی ہے نا ایف آئی آر کاٹنے کے لیے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے یہاں پہ کچھ بھی ہو جائے تو پولیس ایف آئی آر کاٹتی نہیں. اچھا اب ان کے جب آپ نے ایف آئی آر کٹوانی ہو نا تو جو بھی آپ نے اوپر سے کالیں کروانی ہیں اور جو بھی آپ نے پیسے لگانے ہیں وہ سارا کچھ کرنے کے بعد بھی نا اب ان کے جس قسم کے سوال ہوتے ہیں کہ آپ نے کیمرہ لگایا ہوا ہے، اب وہ نہیں لگایا ہوا تو وہ نہیں کاٹیں گے ایف آئی آر. ٹھیک ہے، وہ آپ کی ذمہ داری ہے کیمرہ لگانا. اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ آپ نے گارڈ رکھا ہوا ہے، مطلب وہ گارڈ کچھ کرتا ہے نہیں کرتا، لیکن وہ بس آپ نے آپ کے پے رول پہ گارڈ ہونا چاہیے، نہیں تو پولیس نے ایف آئی آر نہیں کاٹنی. تو بس لوگوں نے رکھے ہوئے ہیں. ویسے ان کا بنیادی طور پہ کام یہی ہوتا ہے کہ جب مالک آئے تو وہ اس کے لیے گاڑی کا دروازہ کھول دے، دروازہ بند کر دے، اور جب مالک کو جلدی ہو تو وہ گاڑیوں کو کریں ہٹ جاؤ یہاں سے. تو سر لیکن اکثر اس کے آگے دیکھیں گے کہ تازی مطلب فریش خبر ہے، ڈیٹیلز آئیں گی سامنے سر. لیکن یہ اس میں بات ہے کہ اگر تو سر کسی بندے کا گارڈ پرسنل گارڈ ہے تو اس بندے کی کافی پھٹی بڑی ہونی چاہیے سر اس ٹائم. کیونکہ یہ کوئی عام ایسا معاملہ نہیں ہے کہ کسی سڑک کے اوپر مطلب دس از ناٹ کار ساز. اللہ معاف کرے میں اس طرح سے عام نہیں کہہ رہا، بٹ وہ بھی ہم اس کیس کے اوپر بھی آئیں گے، اس میں بڑا کچھ ہوا ہے، میں ایکویٹ کر رہا تھا صرف. ہاں نہیں بات یہ ہے کہ مطلب جتنی مرضی انسینسٹیو لگتی ہے آپ کی بات تو ٹھیک ہے، یہ عام معاملہ نہیں ہے کیونکہ اس میں پاکستانی نہیں گئے، اس میں گئے ہیں چائنیز. اب یہ جو گارڈ تھا نا یہ کسی دکان کا تھا یا کسی آدمی کا تھا یا جس کا بھی تھا،
یہ تو گیا ٹھیک ہے, اس کو کوئی بچانے بچونے نہیں آ رہا, اور بچانے کی ضرورت بھی نہیں ہے, اور آ بھی کوئی نہیں رہا, اور اس کو تو بس وہ یوں کر کے نا ایسے پکڑا دیں گے کہ جی لے جو ATC میں ڈالو, اتھر جا مت. ہاں وہ تو ختم. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ وہ آپ نے سنی ہوگی تھوڑے دن پہلے خبر کہ ابھی ظاہر ہے پاکستانی حکومت نے کوئی یس نو نہیں کی, اور اس وقت مطلب ظاہر ہے پوری ریاست کو بڑے مسائل بھی پڑے ہوں گے, لیکن چائنا نے تھوڑے دن پہلے ڈیمانڈ کر دی ہے کہ جی یہاں پہ جتنے زیادہ انسیڈنٹس ہو رہے ہیں تو ہم اپنے لوگوں کی سیکیورٹی کے لیے ایک اپنی فورس بھیجنا چاہتے ہیں. بہت بڑی بات ہو جائے گی سر یہ. دس ول بی ویری بہت ڈینجرس. آپ سوچیں کہ اس ملک کے اندر اگر 2 فورسز پھر رہے ہیں سر, 2 فورسز پھر رہی ہوں, اور آپ سوچیں کہ پھر یہ تو مطلب میں سوچ بھی نہیں سکتا سر, نہ سوچنا چاہتا ہوں کہ مطلب آپ کو ایز اے سٹیزن کتنا غصہ چڑھے گا اس بات پہ کہ 2-3 چائنیز جو ہیں وہ آئے ہیں کہیں کسی بھی جگہ ہے ریسٹورینٹ میں, تو ان کے پیچھے ان کے اپنے گارڈ آئے ہیں چائنیز. ہاں, اور پھر دوسرا لیکن ایک اور چیز بھی ہے نا کہ پھر یہ جو ہوتا ہے نا کہ ہمارے جو وی آئی پیز ہیں وہ جب نکلتے ہیں تو جو ان کے گارڈز دھما چوکڑی مچاتے ہیں وہ شاید نہیں مچا سکیں گے, کیونکہ اگر رستے میں چائنیز بھی ہوئے ہیں اپنے گارڈز کے ساتھ جہاں یہ دھما چوکڑی بنا, وہ پھر ایک جگہ نکل جائے گی چیز. ہاں, اور سر دیکھیں نا, ایک ڈپلومیٹ آیا ہو کو مطلب یہاں پہ کسی مشن پہ آیا ہو, مطلب اپنے ایمبیسڈر کے لیول پہ, اس کے ساتھ تو اپنی سیکیورٹی آتی ہی آتی ہر جگہ. تو وہ یاد ہے آپ کو الیکشن کے بعد شاید وہ جرمن جو خاتون کا بیگ آنے دیا تھا اندر, ایسا کو وغیرہ, تو ان کی اپنی سیکیورٹی تھی جو ہماری سیکیورٹی سے بات کر رہی تھی. لیکن یہ تو لوگ ہیں جو یہاں پہ آئے ہوئے کسی مطلب کاروباری نوعیت سے, تو دے ناٹ اسینشلی مطلب ڈپلومیٹس نہیں ہیں. تو اگر ان کو بھی الاؤ کر دے گی ان کی گورنمنٹ کے, یار تو بھی نال بندے لے کے پھر, تو سر اٹس اے ریسیپی فار ڈیزاسٹر. اس کے اوپر دونوں حکومتوں کو بیٹھ کے مشاورت کرنی چاہیے, اور اسینشلی ہمیں اپنی سیکیورٹی بیف اپ کرنی چاہیے تھوڑی سی, کہ ان کے ساتھ جو بندے پھر رہے ہیں پھر وہ اس نوعیت کے ہوں کہ ان کو صحیح طرح مطلب تحفظ دے سکیں اور ایسے واقعات نہ ہوں. تو سر دوسرا سر یہ فارنرس کا آپ نے ذکر, مجھے واقعہ یاد آ گیا, ریسنٹ واقعہ, وہ ہمارے جاننے والے ہیں, وہ ان کو نا کوئی فارنرز ملنے آ رہے تھے, مطلب وایا مطلب آئی تھنک ان کا پورا تھا کائرو اینڈ دین انڈیا اینڈ دین پاکستان رکتے ہوئے آنا تھا انہوں نے. اچھا, وہ جس کو انہوں نے ملنا تھا وہ جب آئے تو انہوں نے کہا ہم نے بائی روڈ تھوڑا پاکستان شان دیکھتے ہوئے آنا ہے. تو وہ کراچی سے وایا کراچی سے ملتان رحیم یار خان کرتے کراتے نا پھر انہوں نے پہنچنا تھا لاہور. تو اب جس کے پاس انہوں نے آنا تھا اس کو فون ہی نہیں آ رہی, انہوں نے کسی اور بندے کا نمبر دے دیا جو اس کا دوست ہی تھا, بٹ ہی سر اس بندے کے ساتھ میں تھا. اس بندے کو سر 2 گھنٹے ہم ساتھ بیٹھے, 2 گھنٹے میں سر میں مذاق نہیں کر رہا, 2 گھنٹے میں سر اس کو 100 فون ہے کہ جی میں اس تھانے سے بول رہا ہوں, یہ کب آ رہی ہے, میں اس تھانے سے بول رہا ہوں, پھر ہر دنیا جہان کے محکمے, تو میں گھبرا جاتے ہیں وہ جب یہ فورنر ہے, پتہ ہوتا ہے. اس نے کہا یار وہ میرے پاس نہیں آ رہے, وہ اس بندے کا, آپ اس کو فون کرتے ہیں, نمبر آپ کا لکھا ہوا ہے تو ہم آپ کو ہی فون کریں گے. تو کہتا ہے مجھے نہیں پتا وہ کہاں ہے. آپ ان کی سیکیورٹی بہت سر, وہ بندہ ایک پورا دن پریشان ہو, جب تک وہ پہنچ نہیں گئے یہاں پہ تب تک یہ معاملہ حل نہیں ہوا. تو جب یہاں پہ کوئی بھی فورن بندہ آ رہا ہو تو ایک دفعہ یہ سب چوکس ضرور ہوتے ہیں, اس کے اندر سے سلپ تھرو ہو جائے ایسا واقعہ, یہ بہت بڑی بات ہے یقیناً. تو سر یہ ہوگی سر خبریں ہمارے پاس چائنا کی. سر اب سب سے بگ نیوز پہ آ جائیں سر پلیز, کہ مبارک ہو آپ سب کو, سر مدت ملازمت سر پلیز تمام چیفز کی بڑھ گئی ہے. سر بہترین ہے. کچھ سر لوگ بیٹھ کے نا آؤٹ کرائے کر رہے ہیں, اور کل میری نا کچھ لوگوں سے بحث ہوئی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے, یہ تو ہو ہی نہیں سکتا, یہ تو شاید ان کا اپنا ادارہ ہی نہ کرنے. میں نے کہا میری بات سن, یہ پہلے ہو چکا ہے, یہ پہلے بھی ہو چکا ہے, مطلب اس طرح فارملائز طریقے سے شاید نہیں ہوا, بٹ ہو تو یہ جاتا ہے. مطلب کان ادھر سے پکڑے مطلب یہ چیز ہو جاتی ہے. تو اگر یہ چیز ہو ہی رہی ہے اور ہو جاتی ہوتی ہے, اور ایک زیادہ دفعہ ہوئی ہے, نہ کہ یہ بہت ریئرلی ہوتی, زیادہ دفعہ ہوئی ہے یہ چیز, تو مسئلے والی کیا بات ہے؟ مجھے نہیں سمجھ آ رہا کہ لوگ اتنا جو ٹینشن لے رہے ہیں کس بات پہ لے رہے ہیں. ہاں جی, ایک تو یہ کہ میں سر آپ کے پروگرام کے توسط سے پروٹیسٹ اپنا ریکارڈ کروانا چاہتا ہوں کہ سب لوگ جو ہیں وہ آرمی چیف کو مبارکبادیں دے رہے ہیں, کوئی ایئر چیف کو نیول چیف کو مبارکبادیں نہیں دے رہا. یہ مطلب ان کی بھی تو سر پڑی ہے نا, تو اور وہ بھی سر مطلب ایز امپورٹنٹ سر, ویری امپورٹنٹ. اور دوسری چیز یہ ہے سر کہ یہ جو ہوا کیا تھا کہ پہلے جو ہے عمومی طور پہ مطلب اس قسم کا رجحان بنتا جا رہا تھا, رجحان کہ جی 3 سال کی سروس اور 3 سال کی ایکسٹینشن. اچھا, وہ باجوہ صاحب کی دفعہ وہ ہوا یہ کہ انہوں نے وہ لکھ کے کاغذ دے دیا کہ اب سے ایکسٹینشن 1 سال سے اوپر نہیں ہوگی.
تو وہ بنیادی طور پہ اب کیا یہ ہے کہ 5 سال کی سروس اور 1 سال کی ایکسٹینشن، تو وہ 6 واپس ہو گئے. ہاں اس میں اب ایک کلوز ایکسٹرا ہے اور وہ یہ ہے کہ 5 سال کی سروس کے بعد 5 سال کی ری اپوائنٹمنٹ بھی ہو سکتی ہے اور پھر 1 سال کی ایکسٹینشن، تو وہ اب پھر بیسیکلی 11 ہو جائے گا. ورنہ اگر وہ ری اپوائنٹمنٹ والا نہ ہو تو بالکل پہلے والی بات ہے کہ 6. وہ اور بات ہے کہ اس میں جو ہے نا مطلب اگر آپ پیورلی دیکھو اس لحاظ سے، تو اگر 5 سال کی ہو، یہ صرف ہمیں گفتگو کر رہے ہیں کہ اگر 5 سال کی ہو اور اس کو بھی سنکرونائز کر دیا جائے الیکشنز کے ساتھ، مطلب تو پھر یہ کہ جی مطلب جو ہوتا ہے نا کہ وہ جو ہر حکومت یا کوئی ایک حکومت بیچ میں 2 میں سے ایسی ہوتی ہے جو کہ بڑی ایک دم سے امپورٹنٹ ہو جاتی ہے کہ اس نے چیف لگانا ہوتا ہے، تو وہ جو ہے نا کہ اور پھر بیچ میں یہ ہوتا ہے کہ سیم پیج ہے نہیں ہے، سیم پیج رہے گا نہیں رہے گا، وہ پورا 5 سال اکٹھے حکومت اور چیف کریں تو شاید اس میں، لیکن بہرحال وہ تو ابھی بھی نہیں ہوا نا، وہ تو 6-11 والا چل رہا ہے. اور باقی تیسری طرح یہ سب وہی بات ہے، ہماری تو خیر کوئی وہ نہیں ہے، اور ہمیں تو یہ ایک ایسی چیز ہے کہ ہمیں اس پہ نہ کوئی فرق پڑتا ہے نہ مطلب ہم تو کوئی کنٹینڈر ہی نہیں تھے نا، مطلب میں اور آپ وزیر اعظم بن سکتے ہیں، میں اور آپ چیف آف آرمی اسٹاف نہیں بن سکتے. اور سر اس کے اندر ہم کو فرق بھی نہیں ڈال سکتا، ہم سے کسی نے پوچھ کے تھوڑی کیا ہے. ہاں لیکن یہ ہے کہ اس وقت مجھے ایک یہ شک پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے جو سیاستدان ہیں نا یہ بڑا اندر سے نا ونک کر رہے ہوں گے کاروائی پاتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو ہوتا ہوگا کہ یہ اب کہیں گے کہ جی ہن ساڈا مسئلہ ہی نہیں رہا، ہن ادارے دا مسئلہ بن گیا، آپس چ کر لو کہ رہنا ہے کتنے سال رہنا ہے، کٹ رہنا ہے زیادہ رہنا ہے. نئے کی باری تو پی ایم ہی کرے گا نا، نئے کی باری تو پی ایم ہی کرے گا، لیکن پھر اب وہ کرنا وہ 5 سال کرنا ہے، 10 سال کرنا ہے، 11 سال کرنا ہے. باقی سر آپ نے ایک فکرہ دہرایا، میں اس پہ ذرا واپس جاؤں گا اور میں چاہوں گا آپ آئندہ نہ دہرائیں وہ فکرہ. وہ آپ نے کہا تھا الیکشن کے ساتھ سنک ہو جائے. سر ہمارے الیکشن کے ساتھ کچھ سنک نہیں، ہمارے الیکشن کے ساتھ آرو آج تک نہیں سنک ہوا سر. تو کسی آپ کہہ رہے ہیں کہ اتنا ہم پلاننگ کر لیں، کیونکہ دیکھیں الیکشن سے 5 سال کی حکومت کرنا اس ملک میں بہت بڑی چیز بن چکی ہے. کی بھی ہے حکومت، پیپلز پارٹی نے کی تھی، مطلب حکومت کی بات کروں، پرائم منسٹر شپ کی بات نہیں کر رہا، نون لیگ نے بھی کی، پی ٹی آئی نہیں کر پائی. نہیں وہ تو پی ٹی آئی بھی کر ہی گئی نا، مطلب بات یہ ہے کہ کیبنٹ تو وہی رہی، صرف حکومت ہی بدلی نا، تو کیبنٹ تو وہی چلتی ہے. 5 سال تو پورے ایسنشلی اس طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں، مطلب الٹا، بلکہ وہ تو 7 سال پورے کر گئے نا، کیونکہ 2 سال تو وہ نہیں گئے محسن نقوی وغیرہ. تو سر اب آپ نے الیکشن سے کچھ سنک نہیں کرنا، الیکشن کی صرف ہم نے صرف فیل آف دا ڈے کے اوپر کرنا ہے. دوسرا لوگ یہ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ آج کے دن کیونکہ امریکن الیکشن ہے، مجھ پر بات نہیں کر رہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اس پر کل بات کریں گے یا لیٹر آن ایک اسپیشل ایپیسوڈ کریں گے، کیونکہ ابھی معاملات چل رہے ہیں، تو ہم یہ نہیں چاہ رہے کہ اس کے اندر ہمیں ابھی بولتے رہیں. ہاں اور ویسے بھی مطلب امریکن الیکشن نا میں نے بہت کوشش کی انٹرسٹ پیدا کرنے کی، تھوڑا بہت ہوا بھی ہے، لیکن nothing close to پاکستانی اور الیکشن. سر مزہ نہیں ہے اس میں سر، لطف سر. ویسے اس دفعہ کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ نے جو چیز کی ہے نا، جو آروز والی چیز اس نے میمک کی ہے ہماری چیز، اس نے جو صحیح بیٹل گراؤنڈ اسٹیٹس ہے نا سر، وہاں پہ وکیلوں کی ٹیمیں اور والنٹیئرس کی ٹیمیں جو ہیں نا وہ وہاں پہ اس نے نافذ کی ہیں کہ یار جہاں پہ بھی دھاندلی نظر آئے نا تو پہ جاؤ. تو یہ سر ہوگا ایک معاملہ دیکھنے والا غور سے، کیونکہ اگر تو ٹرمپ صاحب ہارے تو انہیں ماننا نہیں ہے، ڈیموکریٹس اگر ہار گئے تو انہوں نے شاید مان لیں گے. سر ادھر میں نا ٹپ بھی دینا چاہوں گا کہ آج کل آپ اپنے جو ہے نا وہ مطلب اگر کسی ایسی جگہ پہ آپ جائیں جہاں پہ پولیٹیکل ڈسکشن ہو رہی ہو اور ساتھ میں یہ ایکسٹینشن، یہ جو مطلب مدت ملازمت بڑھی ہے، اس کا بھی اگر کوئی تذکرہ ہونا ہو تو آپ نے اوائڈ کرنا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پٹواریز جو ہے نا وہ وہی والا آرگومنٹ دیں گے کہ اگر 2017 میں بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پر میاں صاحب کو نہ نکالا ہوتا تو آج یہ نہ ہوتا. تو سر وہ اب نا میں نے اپنے بال پٹنے شروع کر دیے، کیونکہ 2017 میں اگر اس کو نہ نکالنا تھا اس وقت کیا بہترین سر ماحول چل رہا ہوتا ہے. سر ویسے آپ یہ دیکھیں کہ سر آپ نے جیسے کہا نا کہ +1 ایئر کر دیا تھا، اس کے سر میں اس طرح سے خلاف ہوں کہ 1 سال میں کوئی کام نہیں ہو سکتا کسی بھی آپ بندے کو، مطلب اس کی پچھلا ٹینیور بینگ سیٹ کیا، کیونکہ وہ 1 سال پھر ایسنشلی لاسٹ ایئر ہوگا آپ کا. لاسٹ ایئر میں آپ نے نا بڑا مومنٹم سے سارا کچھ اپنا سمیٹنا ہوتا ہے. تو بیسکلی سر یہ اس کا جو تھاٹ پروسیس میں سمجھ آ گیا تھوڑا سا بھی بیٹھے بیٹھے کہ انہوں نے کہا ہے جو آپ نے سمیٹا لگانا ہے نا اس کے لیے آپ کو اضافی سال مل رہی ہے. تو یہ جو ٹھیک ہے سر، سال میں کچھ نہیں ہوتا سر. ہاں سر وہ وہی والی چیز ہے نا کہ جب یہ جو لمبے ٹینیورز ہوتے ہیں نا ان کے پھر انجام جو ہے نا وہ عموماً ٹھیک نہیں ہوتے. تو بس یہ آپس میں دیکھ رہے سارے ہوتے، ہمیں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. اور سب سے جو اس کی اب یہ جو ساری ہوئی ہے نا قانون سازی، اس کی ایک بیسٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو قومی یوتھ ہے
وہ آپ کو گلٹ ٹرپ نہیں دے سکتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے بھی اس کو وہ کنٹیسٹ نہیں کیا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپس کا معاملہ ہے یار, آپ کر لیں. ہاں تو ٹھیک ہے سر, اس پہ کسی کو اکراس دا بورڈ کوئی مسئلہ نہیں. سیم پیج سر. ہاں لیکن ہم مبارکباد دیتے ہیں تمام چیفز کو, ہم سب کو دیتے ہیں اور سب کو بہت بہت مبارک ہو. اور سر ویسے دیکھیں نا اسینشلی آپ دیکھیں تو سر ابھی کل کے دن سر 250 بپ تو سر انٹرسٹ ریٹ بھی جو ہے آپ کا چینج ہوا ہے سارا. اب آئی تھنک ہم آ گئے ہیں فیکٹرلی 15% کے اوپر. یہ بھی اچھی کافی بڑا چینج ہے سر اس کے اندر. تو آپ کی انفلیشن بھی نیچے جا رہی ہے. تو سر میکرو اکنامک انڈیکیٹرز تو اچھے ہی جا رہے ہیں فی الحال. ہاں بس اب وہی والا مسئلہ ہے کہ وہ لوپ میں ہے نا پاکستان. اب وہ یہ ہونا شروع ہوگا تو مطلب اب کیا ایکچولی لوگ انویسٹمنٹ کرنا شروع کر دیں گے یا پیسے لے کے غلافوں میں رکھ لیں گے. اور مطلب یہ والا ٹائم گزرے گا, ہم اور لون لے لے کے اس کے بعد پھر ایک دفعہ پاٹے گا, پھر ایک دفعہ انٹرسٹ ریٹ بڑھیں گے, پھر مطلب سر میں نے تو آپ کو بتایا سر ہمیں ہی لوپ ہی ہے. تو سر لوپ شاید ٹوٹ بھی جائے, کو پتا نہیں سر. اس دفعہ اگر آپ انٹرسٹ ریٹ اس لیول پہ لے ہیں جو بندے کو لگے یار بینک میں رکھنے سے بہتر کاروبار کر لو, تھوڑا پیسہ باہر نکالے بینک سے وہ اور کر لے. ویسے تو سر آپ کو پتا ہے نا آج کل جو ہم نے بات کی تھی وہ ADR والی ڈپازٹ ٹو ریشو جو تھا, میرے ایک جاننے والے ہیں سر, ان کو لون انہوں نے لی ہے اور وہ لون ایسے نا لون شاپنگ گئے ہیں وہ. ان کو بینکوں نے فون کیا کہ سر کچھ لے لیں ہم آپ کو بڑا اچھا ریٹ دیں گے. کہتے ہیں کیا ریٹ دے رہے ہیں آپ؟ کہتے ہیں سر ہم آپ کو K-3 دے رہی ہے. کہتے ہیں میرے پاس K-6 ہے, 7 پہ دینا دے. سر وہ K-7 پہ لون لے کے نکلا بندہ. تو یہ سر یہ ہو رہا ہے سر K-7. تو اب ٹھیک ہے مطلب بینک لینڈنگ بھی شروع کر رہا ہے تھوڑی سی, لیکن وہ تو دوسری طرح سے کر رہا ہے نا. وہ تو عام ٹوسٹنگ کی ہے اسٹیٹ بینک نے, تو بینکوں کو لینڈنگ کرنی پڑی ہے. سر یقیناً بڑی اچھی بات ہے, ہونا ہی ایسے چاہیے. لیکن اب پھر وہی بات ہے کہ وہ جو آپ کے دوست ہیں اب کیا وہ کوئی کارخانہ ڈالیں گے یا سر وہ اپنے رننگ بزنس کے اندر کو لائن لے لی. ہاں وہ کر لی ہوگی. مطلب ویسے کہہ رہا ہوں کہ ایک بندہ جس کو یہ مل جائے وہ اپنے رننگ بزنس میں لگائے گا, یا وہ ادھر سے لے کے تو دوبارہ آگے کہیں لینڈ کر دے گا, یا وہ اس کی کوئی پراپرٹی لے لے گا. سمجھ رہے ہیں کیونکہ کاروبار ادھر آسان نہیں ہے. ادھر تو مطلب وہ گیس والا آ کے ایک عجیب سی چیز کر دے گا کہ یہ نہیں ہو سکتا, پھر اس کے بعد ایک ٹیکس والا آئے گا اور وہ کہے گا یہ نہیں ہو سکتا. ادھر آ کے نا آپ کو پہلی چیز کہتے ہیں کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا, تو ادھر کام بھی نہیں ہو سکتا. سر دیکھیں ایک ایسا ملک جس میں سر آج کے دن کی مثال دے رہا ہوں کہ فرض کریں یہ میری گاڑی نہ ہوتی, یہ میرا کاروبار ہوتا اور میں اپنے کاروبار کے اندر بہت بڑی ڈیل کر رہا ہوتا, یہ گاڑی نہ بیچ رہا ہوتا, اور مجھے پتا چلتا کہ یار کوئی ایسا ٹیکس ہے جو میں نے 2021 میں نہیں دیا, جو کہ کوئی 1 ارب روپے ہے یا 10 کروڑ روپے ہے یا 30-40 کروڑ روپے ہے, تو جب تک میں وہ ٹیکس نہیں دوں گا, میری ڈیو ڈیلیجنس نہیں کلیئر ہوگی, ڈیو ڈیلیجنس نہیں کلیئر ہوگی تو مجھے انویسٹمنٹ نہیں ملے گی, انویسٹمنٹ نہیں ملے گی تو میں نقصان میں چلے جاؤں گا, میں سڑک پہ آ سکتا ہوں. تو جس ملک میں سر یہ ایک دم سے ہو سکتا ہے نا, یار آپ کو تب نہیں بتایا تھا کیونکہ تب آپ کو پریشان نہیں کرنا تھا, اب کیونکہ آپ نے پوچھ لیا تو یہ لیں سر ٹیکس دے دیں پلیز 40-50 کروڑ روپے. تو یہ روز بزنس کے ساتھ ہوتا ہے, تو ادھر نہیں ہے فیوریبل ماحول. میں تو سر اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ ہم جو پورا تجزیہ کرتے ہیں نا اکنامک, خاص طور پہ مطلب ہم سے مراد ہے جو عمومی طور پہ لوگ کرتے ہیں سمیت ہمارے, تو وہ اس کا جو ہے نا مطلب بنیاد ہی غلط ہوتی ہے. مطلب وہ جو ہوتا ہے نا کہ جی پیپلز پارٹی کی پالیسی یوں تھی, تو پھر جی میاں صاحب کی پالیسی یوں تھی, تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ 3 سال میں یوں ہوا, پھر عمران خان کی پالیسی یوں تھی. اس طرح سے بات تو یہ ہے کہ جس وقت وہ پاور میں آئے تھے اس وقت پاکستان کس والے لوپ میں تھا, اس وقت باہر سے پیسے آ رہے تھے کہ رکے ہوئے تھے, وہ تو سارا کچھ وہ ڈیٹرمن کرنا ہے. ہم نے کیا کیا, ہم نے تو کچھ نہیں کیا, بالکل ویسے چل. سر آپ یعنی کہ کہہ یہ رہے کہ ہمیں منسٹری فار کامرس بھی چاہیے, انڈسٹری بھی چاہیے, ہمیں چاہیے منسٹری فار لوپنگ. ایک منسٹر کا کام ہے وہ سر گھومتا رہے, دیکھتا رہے کہ کتنے بیٹھے ہیں اسی. سر سیریسلی ویسے سر اس ملک کو پرائم منسٹر نہیں, اس ملک کو کوئی ڈی جے چلا سکتا ہے. بالکل سر. 12 سر یہ آج تک کی تمام خبریں, کل آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. خدا حافظ.